وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر واجب الاحترام محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال 1445 ہجری 4-5 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ سالوں کا اختتام اور اس کا آغاز مہینوں کا اختتام اور مہینوں کا آغاز، ہفتوں اور دنوں کا اختتام و آغاز بندے کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اے اللہ کے بندے، دن شروع ہوتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سال چاہے وہ ہجری سال ہو، چاہے وہ انگریزی سال ہو، شروع ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
تیری زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہے پیغام۔ ہم سمجھیں تب بھی پیغام ہے، نہ سمجھیں تب بھی پیغام ہے۔ سال ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، ہفتہ اور دن ختم ہوتا ہے، وہ کسی دکان کا نہیں ہوتا، کسی فیکٹری کا نہیں ہوتا، کسی مالیاتی ادارے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سال کے، مہینے کے، ہفتے اور دن کے اختتام کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ تیری زندگی کا سال ختم ہوا ہے، تیری زندگی کا دن ختم ہوا ہے، تیری زندگی کا مہینہ ختم ہوا ہے، اور تیری عمر اتنی کم ہو گئی ہے، باقی جو بچی ہے وہ تھوڑی رہ گئی۔ یہ ہے پیغام حضرت انسان۔ اور جب سال ختم ہو رہا ہو، مہینہ اور دن ختم ہو رہا ہو، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ پورا سال ہم نے کیا کیا ہے، آئندہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پورا مہینہ ہم نے کیا کیا ہے، آئندہ کرنا کیا چاہیے۔ سال کے اختتام اور آغاز کا تعلق دنیا کے فائدے اور نقصان کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کے فائدے اور نقصان کے ساتھ ہے۔ ہمارا تو انگریزی سال ختم ہو تب بھی ہم پھلجھڑیاں اڑاتے ہیں اور محفلیں سجا کر کے ایک سال کو الوداع کر دیتے ہیں، دوسرے سال کو استقبال کرتے ہیں، اور دیگر مواقع پر بھی ہماری روٹین، ہماری عادت یہی ہے۔ جب کہ سال ختم ہو تو لوگ اپنے مال کا حساب بھی کرتے ہیں، کلوزنگ آ گئی ہے جی۔ دیگر اپنے بہت سارے معاملات کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دورانیہ ختم ہو گیا، ہماری یہ مدت ختم ہو گئی، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اور انسان جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا آگے حساب دینا ہے، یہ انسان سمجھنے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 360 دن گزر گئے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی کم ہو گئی ہے۔ ہماری عمر کا سال مکمل ہوتا ہے تو ہم سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو برتھ ڈے پر رونے والی بات ہونی چاہیے، غمگین ہونے والی بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ غیروں کے طریقوں پر کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جہاں پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا، وہاں پر ہم کیک کاٹ کر کے، موم بتیاں جلا کر کے تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ سال بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ کم ہوا ہوتا ہے، سال گر جاتا ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں اپنی روایات کو چھوڑ دیا اور غیروں کی مشابہت اختیار کی، جبکہ ہمارے پاس تو نظام تھا، ان کے پاس نظام کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پابند تھے، وہ آزاد ہیں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین، نظریہ یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم نے مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں تو رب اور اللہ کا تصور نہیں ہے، رسول اور نبی کی بات چیت کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظام نہیں ہے، آخرت کی بات ہی ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئی ہے۔ وہ تو آزاد ہیں، ان کے لیے تو دنیا کو جنت کہا گیا، وہ تو وہاں جا کر کے پتہ چلے گا۔ ہم تو پابند تھے کہ ایک ایک لمحہ ہم ایسے گزارتے، زندگی کی ایک ایک گھڑی ایسے گزارتے کہ ہمیں اس پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ سال کا اختتام، اور اتنا سارا وقت گزر گیا، ہمیں یہ سال کا اختتام بتلا رہا ہے کہ اے مسلمانان عالم، سال کے اختتام پر تم لوگوں نے قربانیاں کی تھی، تم سے قربانیوں کا مطالبہ کیا جائے گا، رزق حلال کا مطالبہ کیا جائے گا، رائے خدا میں اپنے جذبات پیش کرنے کا، اپنا مال پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ سبق تھا۔ پھر ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، اس کی 18 ذی الحجہ کو خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یہ شہادت ہمیں بتلاتی ہے کہ تم ہنسی خوشیوں کے لیے نہیں تھے، تم تالیاں پیٹنے کے لیے نہیں تھے، وقت گزارنے کے لیے نہیں تھے۔ پھر جو سال آ رہا ہے، اس کی پہلی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو، پہلے دن کو، مراد رسول، داماد بطول، دعائے نبوی، خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تمہارا سال وہ کھیل تماشے میں نہیں۔ پھر سال کا پہلا مہینہ اور 10 محرم ہمیں بتلاتا ہے کہ اے اللہ کو ماننے والے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والے، جب تیرا وقت گزرنے لگے تو تو کربلا کے شہداء کو یاد کرنا، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا سال کا اختتام ہمیں پیغام دے رہا ہے، سال کا آغاز ہمیں سبق دے رہا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں، گپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وقت پاس کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ ہم وقت نہیں کاٹ رہے ہوتے، ٹائم نہیں کل کر رہے ہوتے، وقت ہمیں گزار رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کا ہم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ ہم کس انتظار میں ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، دوڑو، اچھے اعمال کی طرف دوڑو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔
उन 7 बातों को ज़हन में रखो और ज़हन में रख करके नेक अमाल की तरफ चलो, नहीं दौड़ो। बादिरू, इंसान की जिंदगी है, इसके साथ बहुत सारे हालात लगे हुए हैं। आज हम इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, बड़े सुकून तसल्ली के साथ अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। क्या किसी के पास आइंदा किसी लम्हे की गारंटी है कि हम यहां इतने सुकून के साथ बैठे रहेंगे? किसी के पास नहीं है। लोग मशीनों की गारंटियां देते हैं, लाइटों पंखों की गारंटियां देते हैं। जो गारंटी दे रहा होता है उससे पूछो, किसी की जिंदगी की गारंटी हम में से कोई नहीं दे सकता। हमारी जुबानों पर ये जुमले आते रहते हैं और आते रहने चाहिए कि पल का पता नहीं है, एक कदम उठाएं दूसरा उठा सकते नहीं उठा सकते, कुछ पता नहीं है। और ये भी हम मजबूरन मानते हैं, इसलिए कि हम रोजाना ये वाकयात देखते हैं कि बंदा सोया फिर उठा नहीं, घर से निकला वापस घर नहीं आया, सुबह ठीक था शाम को नहीं ठीक। इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 बातों का अंदेशा रखकर, खतरा ज़हन में रखकर, उनका ख्याल ज़हन में रखकर के बादिरू, भागो, दौड़ो, बिल आमाल, अच्छे आमाल की तरफ। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस किस बात का अंदेशा? हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मनसियन, इस बात का अंदेशा रखो कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें सुकून दिया है, बक़द्रे किफ़ायत रिज़्क़ का इंतज़ाम किया हुआ है, इस दौरान अच्छे अमाल करो, बेफिक्र ना हो कि मुझे तो सब कुछ मिल गया। इस बात का अंदेशा रखो कि आज अगर मैं अमल नहीं कर रहा, कल कहीं मेरे ऊपर ऐसा फ़क़्र व फ़ाक़ा ना मुसल्लत हो जाए जो मुझे हर चीज से बुला दे, फिर मैं उसी के पीछे लगा रहूं, फिर मेरे पास कोई करने का वक्त ही ना हो, नेकी का टाइम ही मुझे ना मिले। फ़क़्र एक ऐसी चीज है जो बंदे को सब कुछ बुला देती है, बंदा जान से चला जाता है। ये दरिया में डूब कर इसने छलांग लगा दी, क्यों जी? फ़क़्र व फ़ाक़ा की वजह से यहां तक बंदा पहुंच जाता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़्रा। इस फ़क़्र व फ़ाक़ा के बारे में जिसका हमने अंदेशा नहीं रखा हुआ है, और हम रिज़्क़ के एतबार से अल्लाह ने अगर हमें बक़द्रे किफ़ायत मेहरबानी की हुई है, हमारा निज़ाम चलता है, बच्चों का निज़ाम चलता है, तो हम इसमें अल्लाह को बुला कर बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़्र व फ़ाक़ा बंदे को कुफर तक पहुंचा देता है। आज भी पूरी दुनिया में जाएं, जहां पर लोग मजहब तब्दील करते हैं, उनसे पूछो वजह क्या है, तो वजह फ़क़्र व फ़ाक़ा होगा। लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, दीन छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे और सिखाई भी फ़क़्र व फ़ाक़ा से बचने के लिए। हम तो हिसाब किताब से फ़क़्र व फ़ाक़ा दूर करने की कोशिश करते हैं ना, कि इतने आ गए हैं, इतने मिलने हैं, इतने जमा हैं, इससे कहां फ़क़्र व फ़ाक़ा दूर होता है। इससे कहां दिल की दुनिया को सुकून मिलता है। जो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बतलाया, हमें दुआएं सिखलाई और हमें रास्ता दिया, जब तक उस पर नहीं चलेंगे फ़क़्र व फ़ाक़ा हमारी जान नहीं छोड़ेगा, और अब भी नहीं छोड़ी हुई है। बहैसियत ममलकत
ہم مقروض بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، معاشی طور پر ہم بدحال بھی ہیں، ابتر بھی ہیں، کشکول ہمارے ہاتھ میں ہیں، بیکاری ہیں۔ کسی بندے کے پاس سود کا پیسہ آ جائے اور وہ کہے کہ میں امیر ہو گیا، نہیں، وہ انتظار کرے کہ اس پہ فقر و فاقہ صبح آتا ہے یا شام کو آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقر کی۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے لیے فرمایا گیا تھا کہ اے ہمارے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ چلتا جائے گا۔ وہ اللہ کا نبی فقر و فاقہ سے بچنے کی خود بھی دعا کر رہا ہے، امت کو بھی بتا رہا ہے۔ اگر ان الفاظ میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بندہ اللہ سے کہے، یا اللہ فقر و فاقہ سے پناہ چاہیے، کوئی تنگی تنگ دستی نہیں ہونی چاہیے، فراخی دے، وسعت دے، کشادگی دے، بقدر کفایت رزق عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، پھر تمہیں وقت نہیں ملے گا۔ اور آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں۔ وقت گزارنا نہیں ہے، وقت بنانا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، او غنن متغین، نیک اعمال کر لو، بھاگو، دوڑو اچھے اعمال کی طرف، انتظار نہ کرو کہ سال ختم ہوگا، سال شروع ہوگا، فلاں دن آئے گا، فلاں رات آئے گی، جب جوان ہوں گے، جب بوڑھے ہوں گے پھر کریں گے۔ انتظار نہ کرو، اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر مالداری آئے سرکش کر دینے والی۔ بندے کے پاس مال و دولت آ جائے نا تو وہ مال و دولت اس کو سرکش بنا دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے۔ اور جب بندے کے اندر سرکشی آ جائے، تکبر آ جائے، وہ نہ بندوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، نہ اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے یہ اللہ کا نظام ہے، اگر ہم یہ ساری باتیں چھوڑ دیں گے، اچھے اعمال کو چھوڑ دیں گے تو ایسی چیزیں مسلط ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے۔ اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ سال ختم ہو رہا ہے، 1444 ختم ہو رہا ہے، آخری چند دن چل رہے ہیں۔ کوئی کتنے سال کا ہو گیا، کوئی کتنے سال کا ہو گیا۔ کتنے ایسے تھے جو 1444 میں تھے، اب نہیں ہیں، اور ان 2-4 دنوں میں کتنے کی واپسی ہو جاتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ چل چلو کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اب نہ بڑھاپا دیکھا جاتا ہے، نہ بیماریاں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 7 باتوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، او مرضن مفسدن، تیسری بات، او مرضن مفسدن، انسانی جان کو بگاڑ دینے والی کوئی مرض، کوئی بیماری، اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف دوڑ پڑو۔ بگاڑ دینے والی بیماری، کیا ایسی بیماریاں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ اس دور میں تو زیادہ بیماریاں ہیں، جتنے ڈاکٹر زیادہ ہیں، جتنی اسپتالیں زیادہ ہیں، جتنے حکیم طبیب زیادہ ہیں، جتنی عقل مندی زیادہ ہیں، اس سے زیادہ بیماریاں، اور ایسی ایسی بیماریاں جو صرف جان کو نہیں بگاڑ دیتی، خاندان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے بھاگو، قبل اس سے کہ سجدے کی ہمت چھین لی جائے، جھکنے کی طاقت چھین لی جائے۔
ہاتھ سے کچھ اللہ کی راہ میں دینے کی وسعت چھین لی جائے اس سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، بھاگو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی او حرمن مفندن، او حرمن مفندن، یا ایسا بڑھاپا جو تکلیف کا باعث ہے، ایسا بڑھاپا جو ناکارہ کر دینے والا ہے۔ بڑھاپے میں نہ بندہ چل سکے، نہ پھر سکے، کوئی کام کرنا چاہے نہ کر سکے، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، بھاگو، اعمال صالحہ کی طرف بھاگو۔ اپنی جوانی پہ نازا نہ ہو، اپنے شباب پر اتراؤ مت، کہیں تمہارے اوپر ایسا بڑھاپا نہ آ جائے کہ پھر تمہیں چلنے پھرنے کے قابل نہ چھوڑے۔ اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف آؤ۔ وقت گزر رہا ہے، سال ختم ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے بندے، جب تو صبح کر لے تو تیرے ذہن میں شام کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور جب تیری شام ہو جائے تو تیرے ذہن میں صبح کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ بندے کی صبح ہے، شام ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہاں ہوتی ہے یا وہاں ہوتی ہے۔ بادروا بالاعمال سبعا، 7 باتوں کے اندیشے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ اگلی بات ارشاد فرمائی او موتن مجہزن، یا اچانک موت کے آنے سے پہلے پہلے، اچانک کیا نہیں آتی ہیں؟ یہ تو پرانے بابے بتلایا کرتے تھے کہ بندہ بیمار ہوتا تھا، علاقے میں کسی دور دراز علاقے میں ہفتے بعد اعلان ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا فلاں بندہ اتنے مہینوں سے بیمار ہے۔ اب تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے، اچانک موتیں۔ اللہ کا نظام ہے، اپنا نظام ہے، اس کے نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جس کا جب جیسے وقت مقرر ہے اس نے بتایا کسی کو نہیں ہے، اور وہ اپنے کسی بھی فیصلے میں کسی کو دخل انداز نہیں ہونے دیتا۔ اچانک موت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ ٹھیک ہے، کام پہ ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، موت آ جائے اس سے پہلے پہلے جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے، بادروا بالاعمال، بھاگو، دوڑو نیک اعمال کی طرف اس سے پہلے پہلے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی او الدجال، دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے رونما ہونا ہے، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، ہمیں دعائیں بتلائی گئی ہیں کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور یہ بھی کہا گیا ہے جمعے والے دن جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے، کون سی سورت؟ کون سی سورت؟ یہ سورہ کہف ہے، کاف ہا فا، 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے، آدھے سے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور 16ویں پارے کے شروع میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ پونے پارے سے کم ہے سورہ کاف۔ جو بندہ ہر جمعے کو سورہ کاف کا اہتمام کرتا ہے، اگر دجال آ بھی گیا اللہ دجال کے فتنے سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔